أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. سورۃ العصر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مختصر ترین اور بلیغ ترین. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ صرف یہی صورت اتار دیتا تو یہ صورت کافی تھی. اس سے اس صورت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. سورت کا آغاز والعصر، زمانے کی قسم، اور یہ جتنی صورتیں قرآن میں ہیں قسم والی، یہ سب سے آخری صورت ہے جس میں قسم ہے. اس کے بعد کوئی صورت قسم سے شروع نہیں ہو رہی. عصر کے کئی معنی ہیں. اس کا معنی زمانہ، والعصر زمانے کی قسم. اس کا معنی عمر، تمہاری عمر کی قسم. اس کا معنی نماز عصر کا وقت، نماز عصر کے وقت کی قسم. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے، حالانکہ وہ بھی الفاظ عربی کے ہیں، والزمن والعمر وصلاۃ العصر، ان کی قسم نہیں کھائی، تو قسم کھائی تو والعصر کی کھائی. اس میں کیا بلاغت اور حکمت ہے کہ وہ جو باقی کے الفاظ ہیں وہ محدود اسی ایک نوعیت کے ہیں. زمانہ، اس میں عمر نہیں پائی جائے گی. عمر، اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا. صلاۃ العصر میں صرف وہی وقت محدود ہے. لیکن جب والعصر کہا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قسمیں کھائیں وہ بھی زمانوں کی ہیں. اس میں اوقات ہیں، زمانے کا حصہ ہیں. والضحیٰ، ضحیٰ کے چاشت کے وقت کی قسم. واللیل، رات کی قسم. والنہار، دن کی قسم. والفجر، فجر کے وقت کی قسم. تو اس میں وہ سارے اوقات بھی پائے جاتے ہیں. جتنی قسمیں اللہ نے وقت کی صورتوں میں کھائی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع ہے. والعصر، اس میں فجر بھی ہے، اس میں لیل بھی ہے، اس میں نہار بھی ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. تو معلوم ہوا کہ زمانے میں، عصر میں
لیل و نہار، روشنی اور اندھیرے، اور انسان کی زندگی، اس کی ضرورتیں، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور قسم جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کی کھاتا ہے اور اسی کو لائق ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، زمانہ اس کی مخلوق ہے، تو جو قسم جس بات کی کھائی جاتی ہے وہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے، وہ اس بات پہ گواہ ہوتی ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ والعصر، تو زمانہ اس بات پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ قرآن میں جہاں پہ الانسان آتا ہے اس میں جن سے انسان یعنی سارے انسان شامل ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ ہیں، وہ مرد ہیں، عورت ہیں، وہ مومن ہیں یا کافر ہیں، حتیٰ کہ الانسان کو مخاطب کر کے جن بھی مراد ہیں، انسان ہیں، جن ہیں۔ تو جہاں پہ صرف انسان مراد ہوتے ہیں وہاں پہ قرآن الانس استعمال کرتا ہے، اور جہاں پہ الانس آتا ہے وہاں پہ الجان کا لفظ بھی ساتھ آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء سارے کے سارے انسانوں میں، انس میں سے ہوئے، اور وہ جنوں کے بھی انبیاء ہیں، تو اغلبیت انسانوں کی ہے، انس کی ہے، اس لیے الانسان کہا۔ ان الانسان لفی خسر، لفی ضرور لام تاکید کے لیے ہے، خسر خسران، نقصان، مال میں ہو، اولاد میں ہو، دین میں ہو، گھاٹا ہے، یہ جواب قسم ہے۔ اور اس میں 3 تاکیدیں ہیں۔ تاکید وہاں پہ لائی جاتی ہے جہاں پہ جو مخاطب ہے وہ شک میں ہو، جہاں پہ زیادہ شک میں ہو وہاں پہ 2 تاکیدیں، جہاں پہ بہت ہی زیادہ منکر قسم کا ہو وہاں پہ 3 تاکیدیں، یہاں پہ 3 تاکیدیں ہیں، ایک قسم والعصر، ایک تاکید، ان الانسان، ان مشددہ، دوسری تاکید، لفی خسر، لام تاکید والا، تیسری تاکید۔ 3 تاکیدوں کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ ڈوبا ہوا کا لفظ کدھر سے آیا؟ فی ظرف ہے، یعنی ایسے کنویں میں گرا ہے جہاں پہ خسارہ ہی خسارہ، اوپر بھی خسارہ، دائیں بائیں نیچے خسارہ ہی خسارہ، ایسے کھڈ میں گرا ہوا ہے۔ فی ظرفیہ، حرف جر اور معنی اس کا ظرف، لفی خسر، خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور خسر کلمہ نکرہ آیا، الخسر نہیں آیا، کیونکہ یہ خسارہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس خسارے کی کئی جہتیں ہیں،
اس کی کتنی قسمیں ہیں. اس لیے ان سب کو شامل کرنے کے لیے عمومیت کے لیے لفظ نکرہ بغیر الف لام کے خسر آیا. ان الانسان لفی خسر. خسران بھی آ سکتا تھا، نقصان بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے خسر کہا کہ سب انسان، جن سے انسان، سب کے سب خسارے میں. خسارہ کوئی زیادہ خسارے میں ہے، کوئی کم خسارے میں ہے. کافر سب سے زیادہ خسارے میں ہے کہ وہ جو ایمان لا کے اس خسارے سے بچ سکتے تھے، انہوں نے ایمان نہیں لایا. وہ زندگی ان کی گواہ ہے اس بات پر. اسی طرح مومن وہ بھی خسارے میں ہے. دو بھائی مثال کے طور پر، ایک فجر کے لیے آیا، دوسرا نہیں آیا، تو جو نہیں آیا خسارے میں ہے نا. یا ایک ہی انسان، اس کے پاس موقع تھا فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنے کا، اس نے نہیں پڑھی تو خسارہ ہوا نا، نیکی کا موقع گوا دیا. اور اشراق کی نماز کہ جو 360 جو جوڑ ہیں جو انسان کے، ان کا صدقہ ہے. تو ایک ہی انسان اگر ایک دن پڑھتا ہے تو خسارے سے بچ گیا، دوسرے دن نہیں پڑھی تو خسارے میں ہے. کتنا بڑا جو اس کا اجر تھا وہ کما سکتا تھا، نہیں کمایا. اللہ حاصل قیاس. ہم مسجد سے جاتے ہیں، کتنی نیکی کا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو خسارہ ہے. راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ادھر کر دی، یا کسی کی مدد ہی کر دی، یا کسی کا بوجھ ہی اٹھا دیا، یا کسی کے ساتھ تعاون ہی کر دیا، تو یہ کام اگر نہیں کرتے، ہم کر سکتے تھے تو خسارہ ہے. جیسا کہ ایک تاجر آدمی، ایک تو وہ کہ جو اس نے پرافٹ، جو اس کا راس المال ہے وہ اس نے خرچ کیا اور وہ پورا نہیں ہوا تو خسارہ ہے. جتنے کی چیز خریدی اتنے کی بکی نہیں، کم سے بکی تو گھاٹا ہے. لیکن جو زیادہ سمجھدار تاجر ہوتے ہیں نا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے میں زیادہ پرافٹ حاصل کر سکتا تھا، میں نے کم حاصل کیا ہے تو یہ میں نے گھاٹا کھایا ہے. میرے پاس یہ موقع تھا کہ یہ مارکیٹ میں چیز اتنی مہنگی ہو چکی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے سستی بیچ دی، مجھے گھاٹا پڑ گیا. تو یہی ایمان والا جو بندہ ہے نا، اس آیت پہ یقین کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی کا موقع اس سے بغیر نیکی کی یہ چلا جاتا ہے کہ وہ تو لمحہ واپس نہیں آنا ہے، وہ یہی سمجھتا کہ میں نے مجھ سے آج گھاٹا ہو گیا. فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ رہ گئی، پہلی رکعت رہ گئی، گھاٹا ہو گیا. ان الانسان لفی خسر. اور صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ سورت سناتے تھے ایک دوسرے، جب تک پھر اس کے بعد جدا ہوتے تھے سلام کہہ کے. ایک دوسرے کو جب بھی ملاقات ہوتی سورۃ العصر کی تلاوت کرتے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الانسان لفی خسر. پوری زندگی انسان کی گواہ ہے اس بات پر کہ وہ گھاٹے میں ہے. اور یہ تعلق بھی بنتا ہے سورت جو اس سے پہلے ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی خواہش نے تجھے غافل رکھا تو انسان گھاٹے میں ہے، غفلت میں رہا. موت آ گئی، زندگی ساری گوا لی. راس المال موت ہے، راس المال زندگی ہے. اس زندگی سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ اگر آپ نے وہ نہیں اٹھایا تو آپ نقصان میں ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب استثناء ہے کہ گھاٹے سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں، بچ جاتے ہیں نسبتاً، کسی یعنی بہت زیادہ نقصان ان کا نہیں ہوتا جو ایمان والے ہیں. الا مگر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح، وتواصوا بالحق، اور وصیت کی حق کے ساتھ، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کی صبر کے ساتھ، صبر کی اور حق کی تلقین کی. یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، اور تواصی بالصبر. یہ ہے وہ 4 چیزیں جو انسان کو نقصان سے بچاتی ہیں. پہلی چیز ایمان ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے عمل لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہبا منصورہ بنا دے گا. سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو ایمان پہلی شرط ہے. الا الذین آمنوا، اور ایمان آمنوا میں وہ ساری تفصیل جو اللہ کے رسول نے ایمان کی بتائی ہے، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، ساری کی ساری اس میں موجود ہے. الا الذین آمنوا. اور اخلاص، توحید اخلاص ہے نا، اللہ پر ایمان اخلاص کے ساتھ. اور عمل خالص، ایمان والا عمل وہ ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو. جس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے انسان گھاٹے میں ہے. وعملوا الصالحات، اور صرف عمل نہیں کہا، ساتھ میں صالحات کہا. وعملوا الاعمال الصالحہ. الصالحات صرف صفت بیان ہوئی، اعمال کو حذف کر دیا، کیونکہ جو عاملو فعل ہے اس کے اندر اعمال موجود ہیں. وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے صالح. جہاں بھی عمل کا ذکر آتا ہے فقط عمل کا ذکر نہیں آتا، ساتھ میں صالح کا ذکر آتا ہے. ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تو عمل کے ساتھ صالح ہونا ضروری ہے. تو عمل صالح وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ عمل صالح ہے. وہ اوامر جو اللہ نے دیے ہیں، نماز عمل صالح ہے، قرآن کی تلاوت عمل صالح ہے،
زکوٰۃ ادا کرنا عمل صالح ہے، روزہ رکھنا عمل صالح ہے، حج عمل صالح ہے۔ تو یہ اعمال صالحہ سب کے سب اس کی شرائط ہیں کہ وہ اعمال جن کا حکم اللہ نے دیا اور جس پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کا طریقہ کار بتایا، اس کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پہ نہیں ہے تو وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں ہے، اس کا اللہ کے ہاں کچھ وزن نہیں ہے۔ اب سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا، فرض ہم نے پڑھے، تو اگر کوئی 4 پڑھ لے تو نماز ہی ہے نا، پھر کیوں ہے جی؟ قبول ہوگی؟ وہ صالح نہیں رہا، وہ عمل صالح نہیں رہا ہے تو نماز ہی۔ اس نے 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی فجر کی، تو کیا ہوا؟ کیا خرابی اس میں؟ خرابی یہ ہوئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور پڑھی ہیں اس نے اس کی مخالفت کی ہے، یہ بدعت ہے۔ اس لیے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دیکھنے میں تو اچھا ہے، رکعتیں ہی پڑھی ہیں نا، کیا ہوا جی؟ دعا ہی کی ہے نا، ہر نماز کے بعد دعا کرو جی، فوت ہو گیا چلو ادھر آیا بندہ جی، اچھا دعا کرو جی، ادھر آیا دعا کرو، ادھر آیا دعا کرو۔ یہ دعا قبول نہیں ہے کیونکہ یہ عمل صالح نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے۔ آپ سے محبت اگر ہے تو آپ کی سنت کو اپنانا ہے۔ عمل صالح تبھی ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گھاٹے سے وہ بچے ہیں الذین آمنوا، الذین اسم موصول ہے اور اس کے بعد جو افعال ہیں وہ اس کی صفت ہیں، اور وہ ایسی صفات ہیں آمنو ماضی کی جو مستقل ہیں۔ جو صیغہ ماضی کا ہوتا ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے، مستقل، یہ نہیں کہ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے، ثابت ایمان پر رہتے ہیں۔ اسی طرح عمل صالح پر ثابت رہتے ہیں، ساری زندگی عمل صالح، یعنی کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ایسے نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسری صفت، حق کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حق کی تلقین کرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق ایمان باللہ، حق توحید، حق شریعت کے احکامات پر عمل کرنا۔ حق یہ ہے کہ جتنی نواہی ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنا، اس کی وصیت کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور یہ آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے، گھاٹے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو وصیت کریں۔ یہاں میں تواصو کا ذکر آیا کیونکہ اس میں نرمی ہے، اس میں تلطف ہے، اس میں محبت ہے، بجائے اس کے کہ حکم دیتے ہیں۔ امر نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو آرڈر کرتے ہیں، یہ کہا وصیت کرتے ہیں۔ اچھے طریقے سے کسی کام کی طرف توجہ دلانا یہ وصیت ہے۔ بھائی وہ مسکین ہے ذرا اس کی مدد کر دے، اگر خود نہیں کر سکتے تو خیر کا راستہ دکھا دیا، وہ تمہارا وہ رشتہ دار ہے آج کل بڑے مشکل حالات میں ہے، اس کے ساتھ تعاون کر دیا کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی۔ اور تواصی بالحق جو ہے یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں، کہ حق
کو تسلیم کرنا. بسا اوقات اپنی کوئی بات ہے اور بندے کو جب پتہ چل جائے کہ میں ناحق ہوں اور معاشرے کے اندر اس کو چھوڑنا میری ناک نہیں رہے گی، میری عزت نہیں رہے گی، میں کیا منہ دکھاؤں گا. یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں. انسان کی عظمت چاہے حق دوسرے کے پاس ہے اس کو تسلیم کرنے میں ہے. یہ تکبر کو ختم کرتا ہے، کیونکہ تکبر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بطر الحق وغمط الناس، حق کو جٹلا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اب پتہ چل گیا حق کس کے ساتھ ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اس کو تسلیم کر لیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مشکل کام ہے نا، صبر کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے آگے آیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وصیت کرتے ہیں صبر کی. جو صبر ہے سب سے پہلی اس کی یوں سمجھیں کہ 3 مین برانچیں ہیں. سب سے پہلی گناہوں سے بچنا صبر کے بغیر ممکن نہیں. اللہ نے منع کی یہ بات، اگر انسان میں صبر نہیں ہے، صبر کیا ہے، جم جانا، ڈٹ جانا، تو پھر انسان ایمان سے پھسل جاتا ہے. بہت زیادہ پروفٹ کا موقع ہے لیکن وہ حرام ہے، وہ پروفٹ ٹھیک نہیں ہے، اس میں سود ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں فراڈ ہے، اس میں فریب ہے. انسان اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے، وہ پروفٹ چھوڑ دے. تو اسی طرح سارے گناہوں کو آپ اسی طرح قیاس کر لیں. تو گناہوں کو چھوڑنا، ان سے اجتناب کرنا، یہ صبر ہے. اور دوسری شاخ اس کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرنا صبر کے بغیر ممکن نہیں. کوئی نیکی بندہ صبر کے بغیر نہیں کر سکتا. جس طرح کوئی گناہ صبر کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا، اسی طرح کوئی نیکی صبر کے بغیر کر نہیں سکتا. سادہ سی مثال لے لیں، آج کل بستر بڑے اچھے لگتے ہیں نا، گرم ہوئے چھوڑنے کو دل نہیں جاتا، تو صبر کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. فجر کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، گرم نہیں ہے، وضو کرنے کو صبر کے بغیر نہیں. یہ صبر، سردی میں مسجد کی طرف آنا. اسی طرح دل کے اندر محبت ہے مال کی، صبر کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا. حج میں کتنی تکلیفیں آتی ہیں، صبر کے بغیر بندہ حج بھی نہیں کر سکتا. جہاد میں کتنی تکلیفیں آتی ہیں، زخم آتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، گھر مسمار ہوتے ہیں. صبر کے بغیر بندہ جہاد نہیں کر سکتا. صبر کے بغیر بندہ دشمن کے سامنے کھلو ہی نہیں سکتا. صبر کے بغیر بندہ حملہ آور ہو نہیں سکتا. صبر کے بغیر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہوتا. اور تیسری شاخ صبر کی، وہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پہ صبر کرنا. کوئی بھی موت وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہے، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو وہ تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان پہ صبر کرنا. اس لیے خسارے سے وہ بچتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.